السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انگلش لینگویج لینس۔ آج ہمارا ٹاپک پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیوں کرتے ہیں اور اس ٹینس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں مختلف مثالیں دے کے آپ کو اس ٹینس کے حوالے سے ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹینس ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس ٹینس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس ٹینس کو ہم 3 وجہ ہوتی ہیں تب استعمال کرتے ہیں۔ ایک، جب ہمیں کسی ان اسپیسیفک ٹائم کے بارے میں بات کرنی ہو، یعنی کہ کسی ایسے ایونٹ یا کسی ایسے ایکشن کے بارے میں بات کرنی ہو جو ہوا تو گزرے ہوئے کل میں ہو، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہمارے آج سے ہو، اس ایونٹ یا ایکشن کا اثر یا ریزلٹ ہمارے آج کو اثر انداز کر رہا ہو، تب ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں ہم اپنے ایکسپیرینسز کو بتانے کے لیے۔ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں کھائی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں کھائی ہیں، ہم کن کن جگہوں پہ گئے ہیں، کن کن جگہوں کا ہم نے آج تک زندگی میں وزٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو بتانے کے لیے۔ یعنی اچھے یا برے جو بھی آپ کے ایکسپیرینسز رہے ہوں زندگی سے، ان کو بتانے کے لیے ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بھی بتانے کے لیے اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے اپنی زندگی میں آج تک کیا حاصل کیا ہے اور کیا حاصل نہیں کیا ہے۔ وہ آپ کے تعلیمی بیک گراؤنڈ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کی ڈیلی لائف کے اندر نارملی آپ نے آج تک زندگی میں کیا حاصل کیا ہے، کیا آپ حاصل نہیں کر سکے ہیں، یہ ساری باتیں کرنے کے لیے بھی اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر نمبر 3، ہم اس ٹینس کا استعمال ایسے ایکشنز کو یا ایسی ایونٹس کو بتانے کے لیے کرتے ہیں جو ابھی ریسنٹ ٹائم میں مکمل ہوئے ہوں۔ آگے میں ان تینوں کی آپ کو مثالیں دے کے سمجھاؤں گی، پھر آپ کو یہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان اسپیسیفک ٹائم کی۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہم کسی ایسے ٹائم پیریڈ کی بات نہیں کرتے جو ایک کمپلیٹ یا فنش ٹائم کو دکھا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ یسٹرڈے، لاسٹ ویک، لاسٹ منتھ، لاسٹ ایئر، یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو بہت سارے دکھ رہے ہوں گے، آپ انہیں دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں لکھے ہیں۔ یہ ایسے لفظ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹائم پورا ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ان اسپیسیفک ٹائم، یعنی کہ وہ ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کام کس ٹائم پہ ہوا ہے، صرف ہمیں اس کا اثر یا اس کا ریزلٹ ہمارے آج پہ کس طرح سے پڑ رہا ہے، یا اس گزرے ہوئے کل کا، اس ایونٹ کا، اس ایکشن کا ہمارے آج سے کس طرح سے کنیکشن ہے، یہ بتانے کے لیے ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ٹائم کو مینشن کرنا یا اس اسپیسیفک ٹائم کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم اگر ان کمپلیٹڈ ٹائم پیریڈز کا استعمال کریں گے تو ٹینس غلط ہو جائے گا۔ ہم فنش ٹائم کی بات نہیں کر سکتے، جیسے کہ کل، پچھلے ہفتے، پچھلے سال، پچھلے مہینے، اس طرح کے لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یا اسے اور اسپیسیفک کر دیں کہ ان 2017، ان 2008، اس طرح کے، مطلب 2008 کیونکہ گزر چکا ہے اور کافی پرانا ہو چکا ہے، جبکہ یہ ٹینس ریسنٹ باتیں کرنے کے لیے ہے، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر ہم کوئی بہت پرانا گزرا ہوا ٹائم مینشن نہیں کر سکتے۔ کیا مینشن کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ ہم کیا مینشن نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ایسا ٹائم جو کہ فنش ٹائم کو دکھا رہا ہو، ہم مینشن اسے نہیں کر سکتے۔ ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر اپنے ریسنٹ پاسٹ کو، یعنی جو بس ابھی گزرا ہو، زیادہ پرانا نہ ہو، نیا گزرے ہوئے ٹائم کو مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں، یہاں پہ میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں، جیسے ریسنٹلی، جسٹ یا لیٹلی۔ یہ سارے لفظ ایسے ہیں جو ہمارے گزرے ہوئے کل کو تو بتا رہے ہیں، لیکن جو ٹائم بس ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی گزرا ہو اس کو بتا رہا ہے، یعنی بہت ہی ریسنٹ گزرے ہوئے ٹائم کو بتا رہا ہے۔ اس کو میں آگے جملوں میں استعمال کر کے بھی آپ کو بتاؤں گی، پھر آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ فی الحال آپ اتنا سمجھیں
کہ ہم کس ٹائم پیریڈ کو مینشن کر سکتے ہیں اور کسے نہیں کر سکتے. جب ہم سوال پوچھتے ہیں یا نیگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں تو بھی ہم کچھ ٹائم پیریڈز کا استعمال کرتے ہیں, کچھ ٹائم ڈیوریشنز کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ کیا ہو سکتی ہیں, وہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ سو فار, انٹل ناؤ یعنی اب تک, اپ ٹو ناؤ اب تک, ایور. جب ہم کوئی بھی سوال پوچھیں اس ٹینس میں رہتے ہوئے, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں, تو ہم ایور کا استعمال کرتے ہیں. اور جب ہمیں سوال پوچھنا ہو یا ہمیں نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو ہم نیور اور یٹ کا استعمال کرتے ہیں. ان سب کو بھی میں آپ کو جملوں میں استعمال کر کے بتاؤں گی, پھر آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا اور آپ کو آسانی ہوگی. یہاں پہ بہت سارے لفظ ہیں, یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں. ونس, مینی ٹائمس, کیونکہ اب یہ سارے جو لفظ ہیں وہ کسی ایک اسپیسیفک ٹائم کو نہیں بتا رہے, بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ٹائم ہے لیکن کون سا ٹائم ہے یہ پتا نہیں ہے. جیسے یہاں پہ ایک لفظ ہے مینی ٹائمس, بہت دفعہ یا بہت بار. اب وہ بہت بار آپ کی زندگی میں کب ہے, وہ ٹائم کب آیا ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. اتنی لمبی زندگی میں مینی ٹائمس کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے. بیفور یعنی پہلے, پہلے کب, تو یہ بھی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے. اپ ٹو ناؤ اب تک, یہ بھی کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے. تو اس طرح کے لفظوں کا ہم استعمال کرتے ہیں جو اسپیسیفک ٹائم کو نہیں دکھا رہے ہیں. جب ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں تو پہلے کلوز کے بعد جو دوسرا کلوز ہوتا ہے اس کے اندر ہم سنس کا استعمال کر کے کوئی بھی اسپیسیفک پوائنٹ کسی بھی ٹائم کا مینشن کرتے ہیں بتانے کے لیے ایک ان اسپیسیفک ٹائم کو, لیکن وہ ہمیں سنس کے ساتھ ہی کرنا ہے. اس کی مثال بھی میں آپ کو آگے دوں گی, آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. یا ہم فور کا استعمال بھی کرتے ہیں ڈیوریشن آف ٹائم کو بتانے کے لیے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ یہ جو کلوزز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, فریزز کیا ہوتے ہیں, اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی, پھر میں آپ کو اس کے اندر سمجھاؤں گی کہ کلوز, فریز اور سینٹینس میں کیا ڈفرنس ہے اور انہیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے. فی الحال اس ویڈیو کے اندر ہم اسی ٹینس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹینس کا استعمال ہم اپنے ایکسپیرینسز کو بتانے کے لیے بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی زندگی میں آج تک کہیں پہ بھی آپ گھومنے کے لیے گئے ہیں, کچھ بھی آپ نے کھایا ہے, آپ نے اپنی زندگی میں اچھا یا برا کوئی بھی ایکسپیرینس آپ نے حاصل کیا ہو, اس کو بتانے کے لیے بھی ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی اچیومنٹ آپ نے حاصل کی ہو اس کو بتانے کے لیے بھی ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک سینٹینس ہے, I have visited Disneyland twice. اب اس جملے کے اندر میں نے وزٹ کیا ہے ڈزنی لینڈ 2 بار. اب 2 بار تو ہے یہاں پر, لیکن وہ 2 بار کب ہے؟ آپ کی پوری زندگی میں وہ 2 بار کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس کا کوئی ایک اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے. یہاں پر کوئی خاص وقت آپ نے نہیں بتایا کہ 2008 میں 2009 میں, ایسے نہیں بتا سکتے آپ. آپ کو اپنی زندگی میں جہاں پہ بھی اپنے ایکسپیرینسز بتانے کی ضرورت ہو, جو ہمیں اکثر پڑتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, کسی سے اس کے ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کے اچیومنٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ہم دوستوں سے ملتے ہیں, رشتہ داروں سے ملتے ہیں, تو یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں. تو ان ساری باتوں کو پوچھنے کے لیے یا بتانے کے لیے ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اس جملے کے اندر I have visited ڈزنی لینڈ ٹوائس. اس سینٹینس کے اندر جو اسپیکر ہے, جو بولنے والا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاسٹ میں, گزرے ہوئے کل میں اس کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے جو ڈزنی لینڈ کو وزٹ کرنے والا ہے. اب اس ایکسپیرینس کے بارے میں وہ یہاں پر بتا رہا ہے. یہ ایکسپیرینس اس نے اپنی زندگی میں 2 بار لیا ہے. اب وہ 2 بار کب کب تھا وہ اس نے مینشن نہیں کیا, اسے آپ مینشن کر بھی نہیں سکتے. اسے مینشن کرنے کے لیے اور بہت سارے ٹینسز ہیں, جب ہم آگے ٹینسز میں بڑھیں گے کہاں پہ ہم ٹائم کو مینشن کر سکتے ہیں. جب ہم ایکسپیرینسز کو پوچھتے ہیں یا پھر بتاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ٹائم کو لمٹ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو اسے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ فریزز یا کچھ جملے ہیں, ان کا استعمال کر کے ہم اپنا کوئی ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں یا پھر پوچھ سکتے ہیں. آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ ٹائم ڈیوریشنز نظر آ رہے ہیں. ان کا استعمال کر کے ہم اپنے ایکسپیرینس کو بتا بھی سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں. جیسے کہ ان دا لاسٹ ویک, ان دا لاسٹ ایئر,
دس ویک، دس منتھ، سو فار، اپ ٹو ناؤ اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. اب یہاں پر میں نے ان دا لاسٹ ویک لکھا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ویک کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ میں کہہ رہی ہوں کہ ان دا لاسٹ ویک کا استعمال کر کے آپ اپنا ایکسپیرئنس بتا سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر اور ان دا لاسٹ ایئر ان دونوں کے مطلب میں بہت ہی زیادہ فرق ہے. پہلے آپ اس فرق کو سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیوں ہم لاسٹ ایئر کا استعمال نہیں کر سکتے اور کیوں ہم ان دا لاسٹ ایئر کا یوز کر سکتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں لاسٹ ایئر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سال ابھی چل رہا ہے ہم اس سے پچھلے سال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو سال چل رہا ہے یہ نہیں، پچھلا سال، لاسٹ ایئر، تو ہم نے اس ٹائم کو اسپیسیفک کر دیا. مطلب ہم نے اس ٹائم کو خاص کر کے بتا دیا کہ وہ والا پچھلا سال، پوری زندگی میں سے اس سال کو خاص کر کے ہم نے بتا دیا، اس لیے ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان دا لاسٹ ایئر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج سے پہلے کے 365 ڈیز میں سے ہم کسی بھی ڈے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب کیونکہ آج سے پچھلے 365 ڈیز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک ان اسپیسیفک ٹائم ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. لاسٹ ایئر اور ان دا لاسٹ ایئر ہم کس طرح سے جملوں میں استعمال کرتے ہیں. ویسے تو میں آگے چل کے آپ کو پاسٹ سمپل ٹینس کے اوپر ویڈیو بنا کے سمجھاؤں گی کہ اس ٹینس کا استعمال ہم کس طرح سے کرتے ہیں. پھر اس بات کو بھی میں دوبارہ مینشن کر دوں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. لیکن کیونکہ فی الحال یہاں پہ یہ جاننا آپ کا بہت ضروری ہے کہ ہم لاسٹ ایئر کا استعمال نہیں کر سکتے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں، تو ہم کس طرح سے ان دا لاسٹ ایئر کا استعمال کرتے ہیں، اس بات کو آپ کو یہاں پہ مجھے سمجھانا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک جملہ کہا کہ میں نے پچھلے سال ایک نیا بزنس شروع کیا. یہاں پہ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے پچھلے سال ایک نیا بزنس شروع کیا، تو لاسٹ ایئر آئی اسٹارٹیڈ اے نیو بزنس. اب اس جملے کو میں نے سمپل پاسٹ ٹینس میں کہہ دیا، کیونکہ میں نے یہاں پہ لاسٹ ایئر یعنی پچھلے سال کے بارے میں بات کی ہے، اس لیے میں نے لاسٹ ایئر کا استعمال کیا. لیکن اب میں یہاں پہ کہوں I have met him several times in the last year. اس جملے کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے جو 365 ڈیز گزرے ہیں ان میں اس سے کئی بار ملی ہوں. اب ان دنوں میں سے کس کس دن ملی ہوں یہ میں نے نہیں بتایا، صرف یہ بتایا ہے کہ آج سے پہلے جو 365 ڈیز تھے ان دنوں میں وہ کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں. میں ہر ہفتے بھی ملی ہو سکتی ہوں، ہر مہینے بھی ملی ہو سکتی ہوں، کبھی بھی ملی ہو سکتی ہوں، لیکن اس سے جو ملاقات ہے وہ 365 ڈیز کے اندر اندر کئی بار ہوئی. اب یہ ایک اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، اسی لیے میں نے ان دا لاسٹ ایئر کا استعمال کیا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے ساتھ. یہاں پہ آپ کو اور بھی ٹائم ڈیوریشنز نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ دس ویک، دس منتھ، اپ ٹو ناؤ، سو فار. یہ سارے ایسے ٹائم ڈیوریشنز ہیں جو ایک اسپیسیفک ٹائم کو نہیں بتا رہے، کسی فنش ٹائم کو نہیں بتا رہے. مثال کے طور پہ دس ویک، اس ہفتے، یعنی کہ یہ ہفتہ ابھی چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. میں نے جیسا بتایا تھا کہ ہم کوئی بھی ایسا ٹائم ڈیوریشن استعمال نہیں کرتے جو کہ ختم ہو چکا ہو، فنش ہو چکا ہو، مکمل ہو چکا ہو، بلکہ ہم ایسا ٹائم ایکسپریشن یوز کرتے ہیں جو ابھی تک مکمل نہ ہوا ہو اور اس کا ہمارے ریسنٹ، ہمارے آج، ہمارے پریزنٹ سے کنیکشن ہو، یا اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہو، یا اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ ہمارے آج میں ہمیں نظر آ رہا ہو. تو دس ویک، دس منتھ، یہ سارے ایسے ٹائم فریزز ہیں یا ایسے ٹائم فریمز ہیں جو ایسے ٹائم پیریڈ کو بتا رہے ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے بلکہ وہ چل رہا ہے. پھر میں نے آپ کو ایک تیسرا ریزن بتایا تھا اس ٹینس کو استعمال کرنے کا. کوئی ایسے ایونٹ یا ایسے ایکشن کے بارے میں بات کرنی ہو جو ابھی ریسنٹلی مکمل ہوا ہو تو ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک سینٹینس نظر آ رہا ہے، ہی ہیز جسٹ بین ٹو دا ڈینٹسٹ.
یعنی یہ جو ایکشن ہے وہ بہت ہی ریسنٹ ہے, وہ ابھی ڈینٹسٹ کے پاس سے ہو کر آیا ہے. اب اس سینٹینس کا اسٹرکچر کیا ہے, میں نے اسے کس طرح سے بنایا ہے, اور اس کے اندر ہی, ہیز یا بین یا ڈینٹسٹ یا جسٹ, یہ سارے ورڈز کا میں نے استعمال کیوں کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سینٹینس ہے ایک ریسنٹ کمپلیٹڈ ایکشن کو بتا رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ میں نے ٹائم ڈیوریشن استعمال کیا ہے جسٹ. ہی ہیز جسٹ بین ٹو دا ڈینٹسٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایکشن کو مکمل ہوئے ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے, یہ ایک ریسنٹ ایکشن ہے. تو ہم اپنے ریسنٹ ایکشنز کو یا ایونٹس کو جو ابھی مکمل ہوئے ہیں انہیں بتانے کے لیے اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اچیومنٹس اور ایکسپیرینسز کو بتانے کے لیے اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں, اور کسی ایسے پاسٹ ایونٹ کے بارے میں یا ایکشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں جب اس کا کوئی اثر ہمارے آج پہ پڑ رہا ہو یا اس کا کوئی ایسا ریزلٹ نکلا ہو جو ہمارے آج کو متاثر کر رہا ہو, اچھے یا برے کسی بھی سینس میں. اب بات کرتے ہیں کہ ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے پازیٹیو سینٹینسز کو بنا سکتے ہیں. اس سینٹینس کو بنانے کے لیے ہمیں کس اسٹرکچر کو یا کس فارمولے کو فالو کرنا ہوگا. پازیٹیو سینٹینسز کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے. سبجیکٹ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے, کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے, دنیا کی کوئی بھی چیز سبجیکٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ایکشن کو کر رہا ہو. تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے, اس کے بعد ہیز یا ہیو کا استعمال کرنا ہے. ہیز کا استعمال ہم کرتے ہیں جب ہم ہی, شی, اٹ یا کسی بھی تھرڈ پرسن سنگولر کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہیو کا استعمال ہم ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, جیسے وی, دے, یا میں 3-4 لوگوں کا نام لوں اور اس کے بعد ان کے بارے میں بات کروں تو اس کے لیے بھی ہم ہیو کا استعمال کرتے ہیں. ہم آئے اور یو کے ساتھ بھی ہیو کا استعمال کرتے ہیں. ہم آئے اور یو کے ساتھ ہیو کا استعمال کیوں کر رہے ہیں, ہیز کا استعمال کیوں نہیں کر رہے. آئے اور یو بے شک سنگولر ہے, لیکن انگلش کا رول ہے اور اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے جس کا میں آپ کو جواب دوں. بس یہ ایک رول ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہے کہ آئے اور یو کے ساتھ بھی ہمیں ہیو کا استعمال کرنا ہے. شارٹ آپ یہ سمجھیں کہ ہیز کا استعمال ہم صرف ہی, شی, اٹ یا کسی بھی تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں استعمال کرنا ہے پاسٹ پارٹیسپل کا. پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں ورب کی تھرڈ فارم کو. اس کے بعد ہمیں آبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے. ورب کہتے ہیں کسی بھی کام کو, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, سونا, دنیا کا ہر کام ورب کہلاتا ہے. آبجیکٹ کوئی بھی انسان, جانور, جاندار چیز, بے جان چیز, کچھ بھی ہو سکتی ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو ایکشن کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ جو کام ہو رہا ہے اس کا اثر جس کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آبجیکٹ. بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پازیٹیو سینٹینسز کا استعمال کرتے ہوئے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹینسز کو بنا سکتے ہیں, ان کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی انفنش ٹائم پیریڈ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ کسی ایسی بات کے بارے میں بات کی جائے یا کسی ایسے ایونٹ کے بارے میں بات کی جائے, کسی ایسے ایکشن کے بارے میں بات کی جائے جو ہوا تو پاسٹ میں ہو, یعنی گزرے ہوئے کل میں ہو, لیکن اس کا اثر ہمارے آج پہ پڑ رہا ہو یا اس کا ریزلٹ ہمارے آج کو کسی بھی طرح سے اچھے یا برے سینس میں اثر انداز کر رہا ہو. اس بات کو ایک مثال کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی اسکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں, آپ کی کوئی دوست آپ کے گھر پہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے اور آپ سے پوچھتی ہے آپ نے اپنی چھٹیوں میں اب تک کیا کیا ہے, تو آپ اسے کہتی ہیں کہ میں نے اس مہینے 3 کتابیں پڑھی ہیں. اب یہاں پر آپ نے اپنا ایک ایکسپیرینس تو شیئر کیا ہے, لیکن ان اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ساتھ. آپ نے سب سے پہلے استعمال کیا سبجیکٹ کا آئے, کیونکہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے. تو آپ نے کہا آئے, آئے کے ساتھ میں نے جیسے بتایا تھا ہیو کا استعمال کرتے ہیں, تو یہاں پہ ہیو کا استعمال کیا. پھر یہاں پر ریڈ جو ہمارا ورب ہے اس کی تھرڈ فارم ہم نے استعمال کری ریڈ. اس کی اسپیلنگ سیم ہوتی ہے, صرف اس کی پروننسیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آئی ہیو ریڈ
ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया 3 बुक्स, उसके बाद आपने एक अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड को यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिस मंथ। तो हमारा सेंटेंस बना आई हैव रेड 3 बुक्स दिस मंथ। इसका मतलब ये है कि कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ, यानी कि जो एक्शन है वो हुआ इस मंथ में, लेकिन इस मंथ में किस दिन हुआ, किस डेट को हुआ, वो आपने नहीं बताया। आपने सिर्फ ये बताया कि आपने इस महीने में 3 किताबें पढ़ी हैं, अभी ये महीना चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए दिस मंथ इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है। ये जुमला जब आपने कहा तो आपने अपना एक एक्सपीरियंस जो आपका अब तक का रहा है वो शेयर किया है एक अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ, यानी कि आपने कोई खास दिन या कोई खास डेट भी नहीं बताई, लेकिन अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। अब इसकी एक और मिसाल देखते हैं ताकि ये बात आपको और अच्छी तरह से समझ में आए कि इस टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने जैसा बताया, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर हैज या हैव का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आपने मेंशन करना है, नहीं है तो वो जरूरी नहीं है। हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता। अब यहाँ पे एक ऐसे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं जो हुआ तो पास्ट में है, लेकिन उसका कुछ असर आपके आज पे पड़ रहा है। वो कौन सी ऐसी बातें होती हैं? एक मिसाल देखते हैं। आप अपने घर के बाहर खड़ी हुई हैं और घर के अंदर नहीं जा रही, घर के बाहर खड़े होकर अपने बैग के अंदर से कुछ ढूंढ रही हैं। तो आपकी पड़ोसन आती है और आपसे पूछती है कि आप घर के अंदर क्यों नहीं जा रही, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो आप उसे कह रही हैं मैं घर के अंदर नहीं जा सकती, मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को असरअंदाज कर रहा है। माजी में आपके कोई इवेंट हुआ, कोई एक्शन हुआ चाबियां गुम होने का, वो आपके आज के ऊपर इस तरह से असरअंदाज हो रहा है कि अब आप घर के अंदर नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पे आपको पड़ोसन को किस वक्त में आपकी चाबियां गुम हुई, सुबह में हुई, दोपहर में हुई, शाम में हुई, ये बताना जरूरी नहीं है। टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है कि चाबियां कब गुम हुई थी, बल्कि ये बताना इम्पोर्टेंट है कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि चाबियां गुम हो गई। तो इसलिए आपने यहाँ पे सेंटेंस कहना है आई कैन नॉट गेट इन द हाउस, आई हैव लॉस्ट माई कीज। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट माई कीज, सबसे पहले यहाँ पे आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया आई, फिर आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपने हैव का इस्तेमाल किया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट माई कीज। तो इस तरह से ये आपका एक सेंटेंस बनता है। इसकी एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं इस टेंस का इस्तेमाल करते हुए। तो क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर हैज हैव का इस्तेमाल करना है, और हैज का इस्तेमाल आपने ही, शी, इट या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए करना है। हैव का इस्तेमाल आपने आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा लोगों के लिए करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो इस सेंटेंस के अंदर एक एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है कि आप किस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए। आपके दोस्त ने आपको कॉल की और कहा कि मेरे घर पे आ जाओ, हम मूवी देखते हैं। आप उसके घर पे चले गए, उसने मूवी लगाई, आपने मूवी देखते के साथ कहा कि अरे ये मूवी तो मैंने पहले देखी हुई है। अब यहाँ पे आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये मूवी तो मैंने पहले देखी हुई है। अब यहाँ पे आपने एक ऐसा टाइम पीरियड का इस्तेमाल किया, बिफोर एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि स्पेसिफिक नहीं है। मैंने पहले कब, कितने साल पहले, कितने दिन पहले, कितने महीने पहले, कितने हफ्ते पहले, पता नहीं, बस पहले, बिफोर। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया आपने आई, फिर आई के साथ हैव, फिर वर्ब देखना सी, तो उसके लिए आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया सीन, सी, सॉ, सीन। तो आपने सीन का इस्तेमाल किया, आई हैव सीन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दिस फिल्म। फिर आपने टाइम पीरियड इस्तेमाल कर लिया बिफोर।
तो सेंटेंस हमारा बना आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। ये फिल्म मैंने पहले देखी हुई है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके लिए हम किस फॉर्मूले या किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जो मैंने बताया, कोई इंसान, जानवर, बेजान चीज या जानदार चीज कुछ भी हो सकती है। जो एक्शन को कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे भी हमने सेम पैटर्न को फॉलो करना है कि हैव का इस्तेमाल हमने करना है आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा लोगों की। उसके बाद हमने हैज का इस्तेमाल करना है ही, शी, इट और किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव जुमले हैं तो हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आप इसकी एक मिसाल देखते हैं ताकि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने आ जाएं। हम इस टेंस का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमें किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करनी होती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उम्मीद कर रहे होते हैं कि उसे अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन वो काम उस टाइम पीरियड के अंदर अगर मुकम्मल ना हो तो भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उसे बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी मिसाल देती हूँ जहाँ पे जुमला नेगेटिव भी होगा और एक ऐसे एक्शन को बता रहा होगा जो कि एक्सपेक्टेड था कि वो अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी भी इनकम्प्लीटेड ही है। आपका भाई गया हुआ है अपने दोस्तों में, रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपकी अम्मी ने आपसे पूछा कि क्या आपका भाई वापस आ गया है। जाहिर है रात हो गई है तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हर इंसान रात को लेट होने से पहले पहले घर आ जाएगा। तो आपकी अम्मी पूछती हैं कि आपका भाई वापस आ गया है, तो आप उन्हें बता रहे हैं कि भाई अभी तक घर वापस नहीं आया है। इस जुमले पे गौर करें, भाई अभी तक, टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऐसा वक्त जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तक या अब तक कुछ भी, कि कोई भी काम जो हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। तो भाई अब तक घर नहीं आया है या अभी तक घर नहीं आया है। इस जुमले को कहने के लिए आपने कहना है हारिस हैज स्टिल नॉट अराइव्ड। हारिस अभी तक नहीं पहुंचा है। उसके लिए आपने सबसे पहले सब्जेक्ट हारिस का इस्तेमाल किया। क्योंकि हारिस थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने हैज का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने टाइम पीरियड स्टिल का इस्तेमाल किया, अब तक। क्योंकि ये इनकारिया जुमला है हमने नॉट का इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव, उसका इस्तेमाल किया तो हमारा सेंटेंस बना हारिस हैज स्टिल नॉट अराइव। तो इस तरह से हमने एक इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाया जो कि एक्सपेक्टेड था कि उसे अब तक हो जाना चाहिए था मुकम्मल, लेकिन वो नहीं हुआ। इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंस में। अब इसकी एक और मिसाल देखते हैं ताकि ये सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम किस तरह से बनाते हैं और इस टेंस का इस्तेमाल हम किस तरह से इनकम्प्लीट एक्शंस को जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं कि अब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए लेकिन नहीं होते हैं, उनको बताने के लिए हम किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल एक इस तरह से आप देखें कि आपकी अम्मी आपसे पूछती हैं कि आपकी बहन ने खाना खा लिया है, तो अब आप अपनी अम्मी को बता रहे हैं कि बहन ने अभी तक खाना नहीं खाया है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। एक जो टाइम होता है खाना खाने का अब वो गुजर गया है, तो उसने अब तक खाना नहीं खाया है। तो अब इस बात को कहने के लिए आप अंग्रेजी में किस तरह से कहेंगे? आप कहेंगे शी हैज नॉट ईटन हर मील येट। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया हैज, शी हैज। क्योंकि ये इनकारिया जुमला है तो नॉट का इस्तेमाल किया। फिर हमारा जो वर्ब था वो ईट था, ईट यानी कि खाना, तो हमने ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया ईटन का। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हर मील। उसके बाद हमने एक टाइम पीरियड को दिखाया येट।
She has not eaten her meal yet. اس نے اب تک کھانا نہیں کھایا ہے. اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز کو بتانے کے لیے یا پھر اپنی اچیومنٹس کو بتانے کے لیے بھی اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ انکاریہ جملے ہیں تو کیا چیزیں آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی ہیں تھوڑا میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو سینٹینسز کس طرح سے بنانے ہیں. ایک دفعہ آپ نے اسٹرکچر کو سمجھ لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ کس طرح سے آپ نے ایکسپیرینس کو بتانا ہے, کن ٹائم پیریڈس کے ساتھ بتانا ہے, کن ٹائم پیریڈس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ پھر بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں, بلکہ ہر جملہ بنا سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتی ہوں جہاں پر جملہ انکاریہ بھی ہوگا اور ایک ایسے ایکسپیرینس کو بتا رہا ہوگا جو آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں لیا ہے. اس کی مثال کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ اپنے کسی دوست کے گھر پہ گئے ہیں اس سے ملنے کے لیے. اس کے روم میں گٹار رکھا ہوا ہے, تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ گٹار تمہارا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں. وہ گٹار اٹھاتا ہے اور وہ بجا کے آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے گٹار بجاتا ہے. پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں بھی گٹار بجانا آتا ہے؟ آپ اسے اپنا کوئی ایکسپیرینس بتانا چاہ رہے ہیں جو آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں حاصل نہیں کیا. تو یہاں پہ اب آپ اس کو جواب میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی بھی کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں بجایا. یہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ نے حاصل نہیں کیا ہے. میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا, وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے, جب ہم ایکسپیرینس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ایور یا نیور جیسے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر میں نے کبھی بھی کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں بجایا ہے, یہ کہنے کے لیے آپ کہیں گے انگریزی میں I have never played a musical instrument. یہاں پہ آپ کا سبجیکٹ I ہے کیونکہ آپ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں. پھر آپ نے استعمال کیا have کا. پھر یہاں پہ آپ نے ایک ٹائم پیریڈ کو شو کیا never یعنی کبھی نہیں. پھر آپ کا ورب پلے, اس کی تھرڈ فارم کا استعمال کیا آپ نے played. پھر آبجیکٹ ہے آپ کا a musical instrument. تو سینٹینس بنا I have never played a musical instrument. یہ آپ نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا جس کے اندر آپ نے ٹائم پیریڈ بتایا نیور کا کہ کبھی نہیں. تو کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ یہ نہیں ہے. ایکسپیرینس اس کو شیئر کرنے کے لیے ہم ایور اور نیور جیسے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے انٹروگیٹو یعنی کہ سوالیہ جملے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے جو اسٹرکچر ہے وہ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی کوشچن ورڈ جو کہ WH ورڈ ہوتے ہیں, ہاؤ, وائی, ویئر, وین, اس ٹائپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نے سب سے پہلے ہیز یا ہیو کا استعمال کرنا ہے. یہاں پہ بھی اسٹرکچر کو آپ نے سیم فالو کرنا ہے کہ ہیز کا استعمال آپ نے ہی, شی, اٹ اور کسی بھی تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ کرنا ہے. ہیو کا استعمال آپ نے آئی, وی, یو, دے یا ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے کرنا ہے. پھر آپ نے سبجیکٹ کا استعمال کر کے ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا ہے. اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے دونوں چیزیں کہ کس طرح سے ہم سوالیہ جملے بناتے ہیں اور کیوں ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. پھر سے میں کسی ایسے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کروں گی جو آپ نے حاصل کیا ہے یا نہیں, یا سامنے والے نے کیا ہے یا نہیں, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے یا آپ اس سے پوچھ رہے ہیں. اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ بازار سے ایک کتاب خرید کے لے کر آتی ہیں اور ابھی آپ نے وہ تھوڑی ہی پڑھی ہے کہ آپ کی ایک دوست آتی ہے آپ سے ملنے کے لیے اور وہ روم میں آپ کی وہ کتاب دیکھتی ہے اور وہ آپ سے پوچھتی ہے ارے واہ یہ تو بڑی اچھی کتاب لگ رہی ہے دکھنے میں, کیا تم اسے پڑھ رہی ہو آج کل؟ تو آپ اسے کہتی ہیں کہ ہاں میں آج کل اس کتاب کو پڑھ رہی ہوں لیکن میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو آپ کی جو دوست ہے وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے. اس جملے پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کی دوست ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھ رہی ہے ایک اسپیسیفک کتاب کے کہ کیا آپ کے دوستوں نے یہ کتاب پڑھی ہے.
اسے پڑھنے کا ان کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہی ہے. اب اس ایکسپیرینس کو پوچھنے کے لیے، کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے اور پھر یہ سوالیہ جملہ ہے، تو اس کو بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہیز ہیو کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے، پھر ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، وہ آپ کے دوستوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے، تو ہم نے استعمال کیا ہیوز، پھر ہم نے سبجیکٹ کا استعمال کیا دے، پھر ہم نے ریڈ کی تھرڈ فارم ریڈ کا استعمال کیا، پھر آبجیکٹ دس بک. تو ہمارا سینٹینس بنا ہیو دے ریڈ دس بک. اس طرح سے آپ کے دوست نے ایک ایکسپیرینس پوچھا آپ کے دوستوں کا ایک اسپیسیفک کتاب کے حوالے سے. انٹروگیٹو سینٹینس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں. آپ کے سر نے آپ کو بولا کہ کل آخری دن ہے اپنے اسائنمنٹس کو سبمٹ کرنے کا، کل کے بعد میں کسی کا بھی اسائنمنٹ نہیں لوں گا، اس لیے کل سب کو اپنا اسائنمنٹ جمع کروانا ضروری ہے. تو آپ چلے جاتے ہیں کلاس میں. وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا ایک دوست آج ایبسینٹ ہے، وہ کلاس میں نہیں آیا. تو آپ نے اپنا اسائنمنٹ جو سبمٹ کروا دیا. اب آپ اپنے ایک اور دوست سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیا ہے. یہاں پہ آپ انکوائری کر رہے ہیں ایک ٹاسک کے حوالے سے کہ یہ مکمل ہوا ہے وہ ٹاسک یا نہیں ہوا ہے. تو اس بات کو کہنے کے لیے کہ کیا اس نے اپنا اسائنمنٹ جمع کروا دیا ہے، آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ کا. اس نے یعنی کہ ہی، تھرڈ پرسن سنگولر، تو اس لیے آپ نے استعمال کرنا ہے ہیز کا. ہیز ہی سبمٹ کی تھرڈ فارم استعمال کریں گے سبمٹڈ. ہیز ہی سبمٹڈ، آبجیکٹ ہے ہز اسائنمنٹ. تو یہاں پہ اب آپ کا سینٹینس بنتا ہے ہیز ہی سبمٹڈ ہز اسائنمنٹ. تو اس طرح سے آپ نے ایک ٹاسک کے بارے میں پوچھا کہ وہ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. انٹروگیٹو سینٹینس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اور اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائے. آپ کا بھائی آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو بتاتا ہے کہ اگلے ہفتے اس کے کچھ دوست اور وہ جا رہے ہیں پکنک پر. یہاں پہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو پلان اس نے بنایا ہے اس کی انفارمیشن اس نے کسی کے ساتھ شیئر کی ہے یا نہیں کی ہے. تو اب آپ کہیں گے ہیو یو ٹولڈ اینی ون اباؤٹ یور پلان. یہاں پہ کیونکہ سبجیکٹ آپ کا بھائی ہے، یو ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں فیس ٹو فیس، تو آپ یو کا استعمال کریں گے. یو کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ ہیو کا استعمال کرتے ہیں، تو اب آپ نے استعمال کرنا ہے ہیو یو. اس کے بعد اپنے ورب ٹیل بتانا، اس کا تھرڈ فارم ٹولڈ. ہیو یو ٹولڈ اینی ون اباؤٹ یور پلان. اس طرح سے آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا اس نے اپنے پلان کے بارے میں کسی کو بتایا ہے. تو یہاں پہ اب تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز بنا سکتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اس ٹینس کے حوالے سے. آپ نے اکثر ناولس میں، کتابوں میں، نیوز پیپر میں، بہت ساری جگہوں پر یا لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہوگا ہیو بین یا ہیو گون. اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس ٹاپک کو یہاں پہ شیئر کرنا اس ٹینس کے حوالے سے مجھے بہت امپورٹنٹ لگا، تو اس لیے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ہیو بین اور ہیو گون کو آپ اس طرح سے سمجھیے آسان لفظوں میں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس طرح کے سوالات ایک دوسرے سے ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی کہیں پہ گیا تھا یا کوئی کہیں پہ گیا ہوا ہے. ان دونوں جملوں میں بہت فرق ہے. کوئی کہیں پہ گیا تھا یا کوئی کہیں پہ گیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی انسان کسی خاص شاپنگ مال میں کبھی گیا تھا یا نہیں گیا تھا. کسی خاص پارک کی بات کر رہے ہیں اور وہاں کا پوچھ رہے ہیں کہ کبھی تم وہاں پہ گئے ہو. جب آپ اسے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم کبھی اس پارک میں گئے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں جانے کا ایکسپیرینس لے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جبھی تو آپ اسے پوچھ رہے ہیں نا. اگر وہ وہاں پہ گیا ہوا ہوتا تو آپ اسے پوچھتے کیسے، کیونکہ وہ تو گیا ہوا ہوتا. تو یہاں پر کوئی انسان گیا ہوا ہے اس کے بارے میں کس طرح سے پوچھیں گے، یا کوئی انسان جا کے آ چکا ہے، وہاں کا ایکسپیرینس لے چکا ہے. ان دونوں باتوں کے بارے میں ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں.
تو ان باتوں کو پوچھنے کے لیے یا بتانے کے لیے بھی ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. جب کبھی بھی آپ کو کسی سے پوچھنا ہو کہ کوئی کہیں پہ گیا ہوا ہے یا کوئی کہیں سے ہو کر آیا ہے تو آپ نے اس ٹینس کا استعمال کرنا ہے. اب ان دونوں میں فرق ضرور دیکھ لیں مگر ہیو بین اور ہیو گون میں. اس کو میں آپ کو ایک مثال کے اندر سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہیو بین کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب کوئی انسان کہیں پہ جانے کا ایکسپیرینس لے چکا ہو اور وہ اس وقت وہاں پر نہ ہو بلکہ واپس آ چکا ہو. اس کی مثال کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ گھر پر ہیں اور آپ کی امی بازار گئی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ابو بھی گھر پہ آ جاتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ گھر پہ اکیلی ہیں اور کھانا بنا رہی ہیں. کھانا بنانے کے بعد جب رات میں ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ سب کھانا کھاتے ہیں. تو کھانا بہت ہی زیادہ اچھا بنا ہے. اب آپ کے ابو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امی تو بازار گئی ہوئی تھی تو آپ نے اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیا. اب جب یہ بات ہو رہی ہے ڈائننگ ٹیبل پر وہاں پہ آپ کی امی بھی موجود ہیں. اس وقت وہ بازار میں نہیں ہے, وہ بازار سے آ چکی ہیں. بازار جانے کا ایکسپیرینس ان کا ہو چکا ہے, وہ ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ وہ بازار سے ہو کر واپس گھر آ گئی ہیں. لیکن اس بات کو کہنے کے لیے کہ آپ کی امی تو بازار گئی ہوئی تھی, آپ کے ابو کس طرح سے اس بات کو کہیں گے؟ وہ کہیں گے شی ہیز بین ٹو دا مارکیٹ. اب یہاں پر یہ سینٹنس یہ بتا رہا ہے کہ امی بازار تو گئی تھی لیکن واپس آ گئی ہیں. اس جملے میں کوئی بھی ہاؤس, ریٹرن یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ نہیں لکھا ہوا. لیکن جہاں پہ بھی آپ اس طرح کا ورڈ دیکھیں جیسے کہ شی ہیز بین ٹو دا, کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہاں پہ جانے کا ایکسپیرینس لے کے واپس آنے والی بات ہو رہی ہے. کوئی بندہ گیا ہوا ہے کی بات نہیں ہو رہی, جا کے آ چکا ہے, وہاں کا ایکسپیرینس لے چکا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس فریز کا استعمال کرتے ہیں ہیو بین کا. ہیو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا آئی, وی, یو, دے اور ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ آپ صرف ہیو بین یا ہیو گون کے اوپر دھیان دیں, اسے آپ چینج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور سبجیکٹ. آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے آپ ہیو بین یا ہیز بین کا استعمال کریں گے. یہاں پہ میں صرف آپ کو کانسیپٹ بتا رہی ہوں. اب یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ کیونکہ شی تھا تو اس لیے ہم نے ہیز کا استعمال کیا. ہیو بین اور ہیو گون کا فرق میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, اس لیے اس بات کو میں یہاں پہ ابھی کر رہی ہوں کہ ہیو بین کا استعمال تب کرتے ہیں جب کوئی انسان کہیں پہ گیا ہوا ہو لیکن وہ وہاں سے واپس آ گیا ہو. ایک اور مثال دے کے میں آپ کو اس بات کو سمجھاتی ہوں. آپ کی کوئی دوست پیرس گئی ہوئی تھی, اب وہ واپس آئی اور آپ کے گھر آئی آپ سے ملنے کے لیے. اب آپ کی دوست آپ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کبھی پیرس گئی ہو. اب یہاں پہ سوال پہ غور کریں کہ وہ آپ سے پوچھ رہی ہے ایک تو آپ کا ایکسپیرینس کہ کیا کبھی آپ نے یہ ایکسپیرینس لیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گی کہ کیا تم پیرس گئی ہوئی ہو, ابھی تم یہاں پہ موجود نہیں ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے کسی ایسے ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھ رہی ہے جو آپ لے کے آئی ہوئی ہیں یا نہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال پوچھنے کے لیے اور نیگیٹو جملے بنانے کے لیے ہم ایور اور نیور ایسے ٹائم پیریڈز کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ایور کا استعمال کیا کہ کبھی, کیا تم کبھی پیرس گئی ہو, ایسا پوچھنے کے لیے. دوسری بات کہ کہیں پہ بھی جانے آنے کے لیے ہمیشہ اسی ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کہیں پہ جا کے ہو کر آنا ایک ایکسپیرینس ہے اور ایکسپیرینس ہمیشہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہی بتائے یا پوچھے جاتے ہیں. کہیں پہ جا کے ہو کے آنے کا ایکسپیرینس ہیو بین کے تھرو ہی پوچھا جاتا ہے. اب یہاں پہ سب سے پہلے وہ استعمال کرے گی ہیو کا کیونکہ سبجیکٹ یو ہے تو اس لیے اس نے استعمال کیا ہیو یو. تو سینٹینس بنا ہیو یو ایور بین ٹو پیرس, کیا تم کبھی پیرس گئی ہو. تو جواب میں آپ اسے کہہ رہی ہیں یس آئی ہیو بین ٹو پیرس, جی ہاں میں پیرس گئی ہوئی ہوں. اب اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے آپ گئی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہیں پر ہی ہیں. میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس طرح کے لفظوں پہ مت جایا کریں کہ اردو میں گیا ہوا ہے, گئی ہوئی ہے کا مطلب ہے کہ پاسٹ سمپل ٹینس. جی نہیں,
किताबी बातों के ऊपर मत जाए, उस तरह से टेंस को समझे जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। कहीं पे जाके होके आने का एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करते हुए ही करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि हम यहाँ पर गई हुई हैं तो हमने पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करें। जी नहीं, आपने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, इसलिए आपने अपने बारे में बताया, तो आपने आई का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट, उसके बाद आपने इस्तेमाल किया हैव का, फिर बीन, जैसा मैंने आपको बताया था हैव बीन का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बीन का कहीं से होकर आना, एक एक्सपीरियंस लेना, ये बी की थर्ड फॉर्म है। बी होना, बीइंग उसकी आईएनजी फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है बीइंग। फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया टू पेरिस। जैसा मैंने आपको बताया हैव बीन हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कहीं से होकर वापस आ चुके होते हैं, उसको बताने के लिए। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हैव बीन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई इंसान कहीं पे गया हुआ हो, वहां का एक्सपीरियंस लेके वो वापस आ चुका हो। ये ना हो कि वो गया तो हो और वापस ना आया हो। अगर वो गया है और वापस नहीं आया है, उसके लिए हम हैव गॉन का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैव बीन की। इसकी दूसरी एग्जाम्पल को आप इस तरह से देखें। आपकी अम्मी आती हैं आपके कमरे में और आपको कहती हैं वेयर हैव यू बीन, तुम अब तक कहाँ थे। अब यहाँ पे सवाल को भी आप देखें, सवाल क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे WH वर्ड का यूज किया, वेयर यानी कहाँ, फिर हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट था यू, तो हैव यू बीन। जैसा मैंने आपको बताया बी मतलब होना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है बीइंग। तो अब तक तुम कहाँ थे, आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, आपके होने या ना होने को बता रहा है। तो सवाल पूछा वेयर हैव यू बीन, तुम अब तक कहाँ थे, तो आपने जवाब दिया आई हैव जस्ट बीन आउट टू द सुपरमार्केट। अब यहाँ पे जब आप अम्मी को जवाब दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अम्मी के सामने हैं, आप सुपरमार्केट में थोड़ी हैं। अगर आप सुपरमार्केट में होते तो आप अम्मी को जवाब कैसे दे रहे होते। जब अम्मी ने आपसे पूछा कि तुम अब तक कहाँ थे, तो आप अम्मी को बता रहे हैं कि आप अभी सुपरमार्केट से होकर आए हैं। इसकी उर्दू पे मत जाएं, आप उर्दू पे जाएंगे तो फिर वो चीजें गलत हो जाती है, फिर वही ट्रेडिशनल किस्म की ना अंग्रेजी हो जाती है, फिर वो हमें समझ में नहीं आती है जब हम रियल लाइफ में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप लेके वापस आ चुके हैं, कहीं से होकर वापस आए हैं, उसको बताने के लिए आप हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आपका सब्जेक्ट आए है तो इसलिए आपने हैव का इस्तेमाल किया। फिर आपने यहाँ पे रीसेंट टाइम को बताया जस्ट, यानी कि अभी जो काम अभी मुकम्मल हुआ होता है हम उसको बताने के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का इस्तेमाल किया जस्ट, यानी कि रिसेंटली ही ये काम मुकम्मल हुआ है। फिर आपने बीन का इस्तेमाल किया आउट टू द सुपरमार्केट। तो इस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस अम्मी को बताया कि आप वो एक्सपीरियंस लेके वापस आ चुके हैं। तो अब तक आप कहाँ थे उसका जवाब आपने दे दिया। लेकिन अब कोई इंसान कहीं पे गया तो हो लेकिन वो वहां से वापस ना आया हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं हैव गॉन का या हैज गॉन का। जैसा मैंने आपको बताया हैव का इस्तेमाल हम करते हैं आई वी यू दे या एक से ज्यादा लोगों के लिए, और हैज का इस्तेमाल हम करते हैं ही शी इट और किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। और गॉन तो वैसा ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि कोई इंसान गया हुआ तो है लेकिन वो वापस नहीं आया, उसके बारे में आप किस तरह से बताएंगे। इसकी मिसाल को आप इस तरह से समझें कि आपकी कोई पड़ोसन आपके घर पे आती है आपसे मिलने के लिए और वो कहती है कि आपकी बहन कहाँ पर है, कई हफ्तों से उसको देखा नहीं। अब ये जो सवाल है आप गौर करें तो ये भी एक तरह से अपना एक्सपीरियंस बताया जा रहा है या कोई भी ऐसा एक्शन बताया जा रहा है जो हुआ तो पास्ट में है लेकिन उसका असर अभी हमारे प्रेजेंट पर पड़ रहा है। जैसे कि आपकी पड़ोसन बता रही है कि उसने आपकी बहन को कई हफ्तों से नहीं देखा, तो वो अंग्रेजी में इस सवाल को पूछेगी वेयर इज मारिया, आई हैव नॉट सीन हर फॉर वीक्स। अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड का इस्तेमाल हुआ है, जिस टाइम ड्यूरेशन का इस्तेमाल हुआ है वो एक अनस्पेसिफिक है।
یعنی فار ویکس، ہفتوں سے، ہفتے سے نہیں، ویکس ہفتوں سے. یہ بھی کیونکہ ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا نیگیٹو سینٹینس ہے تو اس لیے اس نے استعمال کیا سب سے پہلے آئے کا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں بات کر رہی ہے کہ اس نے نہیں دیکھا تو آئے کا استعمال کیا، اس کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا. پھر یہ کیونکہ نیگیٹو سینٹینس ہے تو ناٹ کا استعمال کیا. پھر ورب کی تھرڈ فارم یعنی سی، اس کا تھرڈ فارم سی سو سین، تھرڈ فارم سین کا استعمال کیا. ہر، فار ویکس، یہاں پہ فار ویکس ایک ٹائم ڈیوریشن کو بتایا ان اسپیسیفک. اب اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے کہ آپ کی بہن دبئی گئی ہوئی ہے، اب وہ واپس نہیں آئی ہے، تو اب یہاں پہ آپ نے ہیز بین یا ہیو بین کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ ابھی تک وہ واپس نہیں آئی ہے. ہیز بین ہیو بین کا استعمال تب کوئی کہیں پہ جا کے وہاں سے واپس آ چکا ہو، یعنی کہ کہیں جانے کا ایکسپیرینس وہ لے چکا ہو. یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ گئی ہوئی تو ہے لیکن وہ واپس نہیں آئی ہے. جب وہ واپس آئے گی تو وہ اپنے لیے استعمال کرے گی ہیو بین کا، کیونکہ وہ ایکسپیرینس لے کے آئی ہے. ابھی آپ اپنی پڑوسن کو بتا رہی ہیں تو آپ نے کہنا ہے شی ہیز گون ٹو دبئی فار اے ویک، شی ول بی بیک ٹمورو. یہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ دبئی گئی ہوئی ہے ایک ہفتے کے لیے. اب یہاں پہ آپ ویک کا جو استعمال کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے ٹائم ڈیوریشن نہیں بتایا کہ وہ کب گئی ہے. آپ نے یہ ڈیوریشن بتایا ہے کہ فار اے ویک وہ ایک ہفتے کے لیے گئی ہے. ایک ہفتے پہلے گئی ہے یا ایک ہفتے بعد گئی ہے ایسا کچھ نہیں، ایک ہفتے کے لیے گئی ہے. تو ایسے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کب گئی ہے، لیکن وہ پچھلے ہفتے گئی ہے یا کوئی اسپیسیفک ڈیٹ وہ آپ نہیں بتا سکتے. پھر آپ نے کہا شی ول بی بیک ٹمورو، وہ کل واپس آ جائے گی. تو اس لیے یہاں پہ ہم نے ہیز بین کا استعمال کیا کیونکہ ہمارا سبجیکٹ شی تھا. پھر ہیز بین جیسے میں نے آپ کو بتایا جب کوئی کہیں پہ جائے اور وہاں سے وہ واپس نہیں آیا ہو تو ہم ہیز گون کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ چلا گیا. یہ غلطی کرتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ریلیشن شپس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا پھر اکوائنٹنسز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یا تو پاسٹ سمپل ٹینس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیشن شپس کو بتانے کے لیے، اپنی جان پہچان کو بتانے کے لیے، یا تو پھر وہ استعمال کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا، جو کہ بالکل غلط ہے. جب ہم کسی کے ساتھ اپنا کوئی رشتہ بتاتے ہیں یا کسی کے ساتھ اپنی کوئی جان پہچان بتاتے ہیں تو ہم ہمیشہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو ایک جملہ نظر آ رہا ہے they have been married for nearly 50 years. اس جملے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ تقریباً 50 سال سے شادی شدہ ہیں، یعنی کہ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں کوئی ایکشن، کوئی کام ہوا تو وہ پاسٹ میں ہو لیکن اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہمارے آج سے ہو، اس کا کوئی امپیکٹ ہمارے آج پہ پڑ رہا ہو، اس کا کوئی ریزلٹ ہمیں آج میں نظر آ رہا ہو جو ہمارے پریزنٹ کو اثر انداز کر رہا ہو تو ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو شادی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ 50 سال پہلے ہوئی ہے. شادی ہونے کا جو ایکشن ہے وہ 50 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے لیکن ہمارے آج کو اس طرح سے اثر انداز کر رہا ہے کہ وہ آج بھی شادی شدہ ہیں، آج بھی شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہم اس ٹینس کا استعمال کریں گے. ہم نے یہاں پہ دے کا استعمال کیا جو کہ ہمارا سبجیکٹ تھا، پھر ہم نے سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہیو کا استعمال کیا، پھر بی کی کچھ بھی ہونے کے لیے میں نے جیسا بتایا بی کی تھرڈ فارم ہے بین، تو ہم نے بین کا استعمال کیا کیونکہ شادی شدہ ہونا تو کچھ بھی ہونے کے لیے ہم نے بین کا استعمال کیا تھرڈ فارم کا. پھر میرڈ، اب یہاں پہ ٹائم پیریڈ بتایا فار نیئرلی 50 ایئرس، تقریباً 50 سال. تو اس طرح سے ہم اپنے رشتوں کو بتانے کے لیے، اپنی جان پہچان کو بتانے کے لیے ہمیشہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. آپ کبھی بھی اپنی روزمرہ زندگی میں کسی کو اپنا کوئی رشتہ بتائیں، کسی کو اپنی کوئی جان پہچان بتائیں تو ہمیشہ اس ٹینس کا استعمال کریں. اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. یہاں پہ ایک سینٹینس ہے وی ہیو بین فرینڈس سینس چائلڈہڈ.
ہم بچپن سے دوست ہیں. اب میں نے یہاں پہ سینس کے ساتھ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کا استعمال کیا, ایک ٹائم ڈیوریشن کا استعمال کیا, چائلڈہڈ. سنس کے ساتھ ہم کسی بھی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. رشتوں کو بتانے کے لیے اور جان پہچان کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اس جملے میں نے کیونکہ وی کے بارے میں بات کی تو اس لیے استعمال کیا ہیو کا. ہم بچپن سے دوست ہیں, دوستی ہونے کے لیے, دوست ہونے کے لیے بی کی تھرڈ فارم بین کا استعمال کیا, پھر فرینڈز, پھر یہاں پر سنس چائلڈہڈ. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنس کے ساتھ ہم کسی بھی اسپیسیفک ٹائم فریم کا استعمال کر سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ استعمال کیا چائلڈہڈ, سنس چائلڈہڈ. ہم بچپن سے دوست ہیں. اب اس ساری بات کو اگر میں سم اپ کروں تو آسان لفظوں میں بس آپ اتنا سمجھیں کہ اس ٹینس کا استعمال ہم کرتے ہیں جب ہمیں کسی پاسٹ ایکشن یا پاسٹ ایونٹ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جس کا کنیکشن ہمارے پریزنٹ سے ہو. پیچھے میں نے اس کی بہت ساری مثالیں بھی آپ کو دی. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے پازیٹیو سینٹینسز کو فارم کرنے کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے سبجیکٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے, پھر ہیز یا ہیو کا استعمال کرنا ہوتا ہے, پھر ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اور کسی بھی ان اسپیسیفک ٹائم میں کوئی ایکشن کمپلیٹ ہوا ہو یا کوئی ایونٹ ہوا ہو اس کو بتانے کے لیے بھی ہم اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اپنے ایکسپیرینسز کو بتانے کے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنے ریسنٹ ایکشنز کو جو کہ ابھی ابھی کمپلیٹ ہوئے ہوں انہیں بتانے کے لیے بھی کرتے ہیں. میں نے آپ کو کافی سارے سگنل ورڈز بتائے جن کی مدد سے آپ اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو جتنے آسان لفظوں میں ہو سکتا تھا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. مختلف ایگزامپلز دے کے اس ٹینس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے حوالے سے جو بھی آپ کے کانسیپٹس تھے وہ بھی ضرور کلیئر ہوئے ہوں گے. اس ویڈیو میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے حوالے سے میری طرف سے اتنا ہی تھا. کوئی بھی سوال ہو آپ کا, کوئی بھی بات ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. تھینکس فار واچنگ.